ریٹرننگ افسران کی جانب سے انتخابی نشانات الاٹ فہرستوں کا اجرا کر دیا گیا۔ بڑی جماعتوں کے ٹکٹ سے محروم سیاسی گھرانوں نے آزاد انتخابات کا عندیہ دے دیا۔ شفیق گجر، سیف اللہ گل، اظہر گجر آزاد الیکشن میں لڑیں گے۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے انتخابی نشانات الاٹ فہرستوں کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان آگاہ کیجیے گا۔ بات کریں الیکشن کی گہما گہمی بڑھنے لگی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹس جاری کیے گئے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مقرر کردہ ریٹرننگ افیسر ہیں ان کی جانب سے انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے، اور آج جن امیدواروں کو ٹکٹس الاٹ نہیں ہیں ان کی جانب سے جو آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا گیا، اس میں اگر نمایاں سیاسی گھرانوں کے حوالے سے بات کریں تو سابق ایم پی اے شفیق گجر بھی آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق ٹکٹ ہولڈر نون لیگ کے سیف اللہ گل بھی الیکشن لڑنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے متعدد بار ایم پی اے رہنے والے یہاں پر خواجہ محمد اسلام بھی آزاد الیکشن لڑیں گے۔ حاجی محمد الیاس انصاری آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دے چکے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے بات کریں تو یہاں پر اظہر گجر وہ بھی آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی متعدد امیدوار سامنے آ رہے ہیں کہ جو کہ اپنے سیاسی دلوں کے ساتھ آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ عائشہ رجب بلوچ بھی اس سے قبل جو آزاد الیکشن لڑنے کا عندیہ دے چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے متعدد سیاسی ایسے امیدوار سامنے آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ایم پی ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں اور ابھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انہیں ٹکٹس نہیں ملے تو وہ آزاد الیکشن لڑیں گے۔ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں گے جنگ کے حوالے سے جنرل الیکشن کا بڑا معرکہ، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا مرحلہ، مختلف سیاسی امیدواروں کی جانب سے اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ آر او دفتر میں جمع کروائے گئے، جبکہ آزاد امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنگ میں جنرل الیکشن کا بڑا معرکہ ہے، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا مرحلہ، مختلف سیاسی امیدواروں کی جانب سے اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ آر او دفتر میں جمع کروائے گئے، جبکہ آزاد امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنگ کے حوالے سے جنرل الیکشن کا بڑا معرکہ ہے یہ، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا مرحلہ، مختلف سیاسی امیدواروں کی جانب سے اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ آر او دفتر میں جمع کروائے گئے، جبکہ آزاد امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ جنگ کی 3 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر مختلف امیدواروں کو ان کے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، جن میں اگر بات کی جائے این اے 108 کی تو وہاں پر مخدوم سید فیصل صالح یاد جو امیدوار ہیں ان کو شیر کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے دوسرے امیدوار زیادہ محبوب سلطان ان کو جو ہے وہ چارپائی کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح غلام نبی پروانہ کو رکے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ شیخ محمد اکرم کو واٹر کولر کا نشان جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے۔ نعیم الدین قیدی کو پیارے کا نشان ان کا نشان فراہم کیا ہے۔ اسی طرح 9 سے شیخ یقین جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کو شیخ کا نشان ہے، جبکہ حلقہ این اے 109 سے ہی شیخ محمد عباس اکرم کو چارپائی کا نشان جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالستار کو حاجی کا نشان فراہم کیا گیا ہے، جبکہ اگر حلقہ این اے 110 سے امیدوار ہیں کہ امیر سلطان ہی کو ٹکٹ استحصال جو ہے وہ نشان الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ امیدواروں کو بھی مختلف جو انتخابی نشان تھے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد اب وہ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین جاری رکھ سکیں گے۔ جی وسیم عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب چنیوٹ میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا مرحلہ مکمل، آج سے امیدوار انتخابی نشانات کے ساتھ مہم چلا سکیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے۔ چنیوٹ میں آزاد امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ این اے 93 سے غلام محمد لالی کو بوتل کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ این اے 94 سے مہر خالد آرائیں کو چارپائی کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔
PP 94 سے امتیاز احمد لالی کو بوتل، تیمور لالی کو مور، احسن لالی کو پیالہ الاٹ کر دیا گیا۔ PP 95 میں شوکت تھیم کو چارپائی، PP 96 میں محمد حسین کو چارپائی کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ PP 97 میں سلیم بی بی کو بوتل کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چنیوٹ آزاد امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ انتخابی نشانات کی فہرست میں NA 93 سے غلام محمد لالی کو بوتل کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ NA 94 سے مہر خالد آرائیں کو چارپائی کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر بتائیے گا۔ اجیت لال پاکستان تحریک انصاف کے ایسے امیدوار جو ٹکٹ پر جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے تھے، عدالت کی جانب سے انہیں جو ہے وہ ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، تاہم انہیں آزاد امیدوار تصور کیا گیا اور انہیں نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح NA 93 سے غلام محمد لالی جو سابق MNA رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں بوتل کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا، اور NA 94 سے مہر خالد آرائیں MPA کا الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، MNA کا بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، انہیں چارپائی کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا۔ اسی طرح PP 94 سے امتیاز احمد لالی کو بوتل، تیمور لالی کو مور کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح احسن لالی کو پیالے کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ PP 95 سے شوکت تھیم ہے، انہیں چارپائی کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ PP 96 سے محمد حسین کو بھی چارپائی کا نشان ہی الاٹ کیا گیا ہے۔ اس طرح PP 97 میں سلیم بی بی جو سابق MPA رہی ہیں تحریک انصاف کی، انہیں بھی بوتل کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح NA 93 سے ہی غلام عباس نسوانہ، انہیں بھی مور کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے، اور اب تقریباً الیکشن کا سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی، پھر اس پر اعتراضات، پھر اس کے بعد کاغذ واپس لیے گئے اور اب نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ آج سے باقاعدہ طور پر جو امیدوار ہیں وہ اپنی سیاسی مہم جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے، جلسے جلوس جو ہے وہ کر سکیں گے، انہیں نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ROs کے آفس میں بہت زیادہ رش تھا، جو امیدوار تھے وہ نشانات کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر رہے تھے، انہیں نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور آج سے باقاعدہ طور پر سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ جی بابا منیر ہمیں چنیوٹ سے انتخابی نشانات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب بات کریں گے کمالیہ میں، جہاں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 123 کے 32 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی آصفہ ریاض فتیانہ کو انتخابی نشان پیالہ مل گیا۔ چودھری خوشی محمد جٹ کو حقہ، چودھری شاہد اقبال گجر کو ہوائی جہاز، سرور چودھری کو فاختہ، عاطف مرزا کو جیپ اور ساجدہ آصف کاٹیا کو ملکہ کا انتخابی نشان ملا۔ NA 107 سے ریاض فتیانہ کرسی میز اور سردار سعید احمد گجر ہوائی جہاز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ کمالیہ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 123 کے 32 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی آصفہ ریاض فتیانہ کو انتخابی نشان پیالہ مل گیا۔ چودھری خوشی محمد جٹ کو حقہ، چودھری شاہد اقبال گجر کو ہوائی جہاز، سرور چودھری کو فاختہ، عاطف مرزا کو جیپ اور ساجدہ آصف کاٹیا کو ملکہ کا انتخابی نشان ملا۔ NA 107 سے ریاض فتیانہ کرسی میز اور سردار سعید احمد گجر ہوائی جہاز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ یہ خبر ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے حوالے بات کریں گے اسی حوالے سے رضوان خان سے۔ رضوان اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل کمالیہ میں حلقہ NA 107 سے ریاض فتیانہ کو کرسی میز، جبکہ حلقہ NA 107 سے امیدوار برائے قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون چودھری اسد الرحمان کو انتخابی نشان شیر الاٹ کرے گا، جبکہ نازیہ رحیل گجر کو انتخابی نشان شیر، جبکہ چودھری شاہد اقبال گجر کو انتخابی نشان ہوائی جہاز الاٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں تو سابق MPA آصفہ ریاض فتیانہ کو انتخابی نشان پیالہ الاٹ کیا گیا ہے۔ چودھری خوشی محمد جٹ کو انتخابی نشان حقہ، جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار سرور چودھری کو انتخابی نشان فاختہ الاٹ کیا گیا ہے۔ عاطف مرزا کو انتخابی نشان جیپ مل گیا، جبکہ ساجدہ آصف کاٹیا کو انتخابی نشان ملکہ ملا ہے۔ امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 107 سردار سعید احمد گجر کو ایک پر انتخابی نشان ہوائی جہاز دیا گیا ہے۔ جی رضوان خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے۔ کمالیہ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 123 کے 32 امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی آصفہ ریاض فتیانہ کو انتخابی نشان پیالہ مل گیا۔ چودھری خوشی محمد جٹ کو حقہ اور چودھری شاہد اقبال گجر کو ہوائی جہاز ملا ہے۔
अब रुख करेंगे गोजरा का, जहां उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट हो गए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 105 से पीटीआई रहनुमा उसामा हमजा को क्लॉक और हसाम वराइज को हुक्का का निशान अलॉट किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। गोजरा में भी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 105 से पीटीआई रहनुमा उसामा हमजा को क्लॉक और हसाम वराइज को हुक्का निशान अलॉट कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा से इंतखाबी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी हाफिज फरहान अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गोजरा में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं। पीटीआई के अब तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में के मैदान में उतरेंगे। NA 105 की अगर बात कर ली जाए तो पीटीआई रहनुमा उसामा हमजा को, जिन्होंने बल्ले के निशान के लिए और उसके बाद बल्लेबाज के निशान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन्हें टिकट जमा करवाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से निशान जो है वो नहीं मिल सका, जबकि उन्हें तलाक का इंतखाबी निशान दिया गया है। अगर इसी तरह बात कर ली जाए तो साम वराइज जो कि पीटीआई की NA की टिकट के उम्मीदवार थे, उन्हें भी हिस्से का निशान जो है वो अलाट हुआ है, जबकि बल्ले के लिए उनकी जमा कराई गई टिकटों को भी रद्द कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए PP 119 की, तो वहाँ से असद समान चीमा को घड़ियाल का इंतखाबी निशान मिला है, जबकि बिलाल अस्कर वड़ाई जो साबिक सिपाही वजीर भी हैं, उनको T-शर्ट का निशान मिला है। शहरी हल्के PP 120 की बात करें तो PP 120 से आसन एहसान गुज्जर को क्लाक का निशान मिला है, जबकि PP 120 से ही मियां तारिक जो के पीटीआई के भी उम्मीदवार थे, जिनको पार्टी के आने से पहले टिकट भी जारी किया गया था, उन्हें अब T-शर्ट का निशान दिया गया है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार जो है वो अब इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। रात देर तक उम्मीदवारों की जानिब से तगोदो जारी रही और दोनों पार्टियों की जानिब से गोजरा में पीटीआई के चूंकि 2 धड़े बन चुके हैं, तो दोनों दलों की जानिब से टिकटें जमा करवाई गई पीटीआई की, और उसके बाद उसकी दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे की कैंसिलेशन लेटर जो है वो भी ROs को जमा करवाए गए कि दूसरी पार्टी के जो टिकट हैं पीटीआई की जानिब से वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बल्लेबाज का निशान अलाट होने के बाद बल्लेबाज के टिकट भी दोनों पार्टियों की जानिब से जमा करवाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी पार्टी को बल्ला या बल्लेबाज का निशान नहीं दिया गया है। जी हाफिज फरहान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़राई सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। जनवरी के बिलों में ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों में 10 रोज की तौसीए की इजाजत दे दी गई है। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए। बिलों में तौसीए से लाखों रुपए के जुर्माने निकल जाएंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख गुजरने पर ज़राई सार्फिन परेशान ना हो, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ज़राई कनेक्शंस के बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तौसीए की जो इजाज़त है वो दे दी गई है। ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन अपने मुतल्लिका ऐसी दफातर से अपने बिजली के बिलों में तौसीए करवा सकते हैं। बिजली के बिलों में तौसीए से ज़राई कनेक्शन सार्फिन के बिलों से जो है वो जुर्माने निकलेंगे और सार्फिन बआसानी बिजली के बिलों में तौसीए करवा के जमा करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को कॉम का यही कहना है कि ज़राई सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जो ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन हैं उनको सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को बिजली के बिलों में तौसीए की इजाज़त दी गई है। ऐसी इसको जो है वो पावर फराहम कर दी गई है कि बिजली के बिलों में 5 रोज़ से ज़ायद भी तौसीए जो है वो कर सकते हैं। ये ज़राई कनेक्शन सार्फिन को सहूलत फराहम की गई है ताकि मुकर्रर तारीख गुजरने पर ट्यूबवेल कनेक्शन को सार्फिन जो हैं उनको जुर्मानों का सामना ना करना पड़े। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से इतवार की रेट लिस्ट जारी कर दी गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 630 रुपये और फार्मी अंडों की कीमत 400 रुपये मुकर्रर की गई है। मजीद जानते हैं फसी नकवी से। फसी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद की जानिब से बरोज़ इतवार की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और मामूली रद्दोबदल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 630 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अंडे फार्मी जो दर्जन है वो 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब काला कल्लू 300 रुपये तक जो है फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सेब गोल्डन अव्वल जो है वो 200 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। केला 145 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। चकोतरा दर्जन जो है वो 126 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फ्रूटर माल्टा जो है वो 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है।
انار بدانے کی بات کی جائے تو انار بدانہ جو ہے وہ 620 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح انار کندھاری 410 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. امرود 105 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ انگور ٹافی جو ہے وہ 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح شکرقندی جو ہے وہ 65 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. پھل اور جو گوشت ہے ان کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل دیکھا گیا ہے. باقی عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ جو یہ مہنگائی ہے اسے کنٹرول. فصیل فیصل آباد سے مارکیٹ ریٹ لسٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. اب ہم رخ کریں گے جھنگ کا, جہاں چکن کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران 36 روپے کا اضافہ. فی کلو قیمت 626 روپے تک جا پہنچی ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جنگ شہر میں مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. جنگ شہر میں چکن اور انڈے کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. چکن کی فی کلو قیمت میں 36 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. آج چکن جو ہے وہ 626 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے, جبکہ انڈے کی فی درجن قیمت کی بات کی جائے تو جنگ شہر میں انڈا جو ہے وہ 400 روپے فی درجن پر پہنچ گیا ہے. اسی طرح پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. جنگ شہر میں ٹماٹر 120 روپے, آلو 50 روپے, پیاز 180 روپے سرکاری ریٹ ہیں, جبکہ اگر پرائیویٹ کی بات کی جائے مختلف مارکیٹوں میں بات کی جائے تو وہاں پر ٹماٹر جو ہے وہ 140 روپے, پیاز جو ہے وہ 200 روپے اور اسی طرح آلو جو ہے وہ 70 روپے تک فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. جبکہ اگر کھیرا کی بات کی جائے 50 روپے فی کلو, لیمو 60 روپے, مٹر 160 روپے اور ادرک جو ہے وہ 450 روپے, بینگن 80 روپے, لہسن جو ہے وہ 600 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کریک ڈاؤن کیا جائے. ضلعی انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرے. اسی کے ساتھ حکومت بڑھتی مہنگائی کو بھی کنٹرول کرے. آئے روز جو ہے وہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں کے بس سے باہر ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اب اس قدر میں خریداری چلانا. جھنگ سے وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. فیصل آباد سردی میں شہری گرما گرم ناشتہ کرنے ناشتہ پوائنٹ پر پہنچ گئے. ناشتہ پوائنٹ پر آئے شہری حلوہ پوری کے شوقین. شہری کہتے ہیں موسم کی مناسبت سے چھٹی کے دن کو انجوائے کر رہی ہیں. ہر اتوار باہر سے ناشتہ کرنا روایت بن گئی ہے. مزید جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم, بتائیے گا. کی شدت کے اندر تو اضافہ ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیصل آبادیوں نے اپنے اتوار کی چھٹی کو ضائع نہیں ہونے دیا, بلکہ اس کو خوب جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں اور اپنے من پسند گرم گرم تیل میں پکی ہوئی جو پوڑیاں ہیں, حلوے ہیں, ان کو کھایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں سوال کہ وہ اپنے سنڈے کے دن کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ چھٹی کا دن ہے اور کس طرح سے انجوائے کریں آج. جی میم, چھٹی کا دن ہے اور یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ہم ہر اتوار کو لازمی اس پوائنٹ پر آتے ہیں. پچھلے 6-7 سال سے آ رہے ہیں, کیونکہ سردیوں میں بھٹورے کھانے کا اور ساتھ حلوہ کھانے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز کو کرنے میں نہیں ہے. بالکل, سردیوں میں بھٹورے کھانے کا جو مزہ ہے وہ اور کہیں بھی نہیں, اور روایت جو ہے وہ بن چکی ہے کہ یہاں سے ناشتہ کیا جائے. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کہ سنڈے کا دن ہے, کالج سے سب چھٹیاں ہیں, اب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیسا سنڈے گزرتا ہے. جی سنڈے بہت اچھا گزرا ہے, بلکہ ہم تو اسپیشل آئے تھے کہ ادھر ناشتہ کریں. ان کا ناشتہ بہت زبردست ہوتا ہے, مزے کا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم تو آئے تھے ادھر. بہت مزہ آ رہا ہے سنڈے کا دن انجوائے. بہت مزہ آ رہا ہے, پلان بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ناشتہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم رضا ہمیں سردی اور موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. آپ کا شکریہ. چھٹی کے روز ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ٹوبا ٹیک سنگھ کے شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس پر موجود حلوہ پوری, نان چنے اور سری پائے کھا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں احمد ندیم سے. احمد ندیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اتوار کے روز چھٹی کے دن جو ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے شہریوں کی آنکھ ذرا دیر سے کھلتی ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ کے شہری جو ہے وہ اتوار کے روز ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں. اس وقت بھی میں ٹوبا ٹیک سنگھ کے ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہوں, جہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. شہری جو ہے وہ دوستوں اور فیملی کے ہمراہ ناشتہ کرنے پہنچے ہیں. کچھ شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بھائی جانا بتائیے گا کہ کس کے ہمراہ جو ہے وہ ناشتہ پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں اور جو ہے وہ ناشتے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ, ہاں جی, انڈا پراٹھا, آلو والا نان, چکن والا نان, متنجن روٹی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. اتوار کا دن ہے, بہت ٹھنڈا موسم ہے, ہم اپنے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرنے آئے ہیں. بہت ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ ہے. باقی بھائی سے بات کر لیں.
हाँ जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना है कि जो है वो दोस्तों के हमरा जो है वो नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं, यहाँ पर जो है वो दोस्तों के हमरा जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कारीगर भी खासे मसरूफ़ दिखाई देते हैं, कारीगर से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान आप बताइएगा कि इतवार के रोज़ जो है वो नाश्ते की सेल में किस कदर इजाफा हो जाता है, आपका कारोबार भी चमक जाता है, तो क्या कहना चाहिए? सादे दिन में ज़्यादा, जुमे वाले दिन तो इतवार वाले दिन ज़्यादा रश होता है, तो आज वैसे भी ठंड है, आज माशाल्लाह काम ठीक है, अच्छा है। और लोग जो है वो नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या जो है वो आपकी स्पेशलिटी है? पराठा होता है, आलू वाला, सादा आमलेट वाला, यही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हलवा पूड़ी होती है, वो सामने से मिलती है, यहाँ से सादा पराठा होता है, आमलेट वाला होता है। अहमद नदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।